دوستو ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو شکل و صورت میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اور وہ اپنے گاؤں کی سبزیاں اور فروٹ وغیرہ شہر میں جا کر بیچتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اسے ایک شخص ملا جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس شخص کو جو بھی دیکھتا تھا اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس غریب پھیری والے کی جب اس شخص پر نظر پڑی تو یہ بھی اپنا دل اسے دے بیٹھا۔ یہ جب بھی گاؤں سے آتا تو کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے اس محبوب دوست کے لیے لے آتا تاکہ کچھ وقت اس محبوب دوست کے ساتھ گزار سکے۔ اس کا دوست بھی بہت بڑا قدردان اور بڑا ہی سخی انسان تھا۔ اس کے پاس جو بھی آتا واپسی پر کچھ نہ کچھ وہ ضرور دے دیتا۔ بھلا اس دیہاتی کو کیسے خالی بھیج دیتا جو اس سے بڑا ہی پیار کرتا تھا اور دیہات کے تحفے بھی لا کر دیتا تھا، تو خالی بھیجنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دیہاتی کو بھی بہترین شہری تحفے عطا کیے جاتے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ محبوب دوست بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ دیہاتی دوست سبزیاں اور جو بھی وہ اپنے گاؤں سے لاتا تھا بیچ رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ محبوب دوست نے تو اس کو دیکھ لیا، مگر وہ دیہاتی اپنے کام میں مگن تھا تو وہ نہ دیکھ سکا۔ اتنے میں محبوب دوست چھپ کر اس کے پیچھے آیا اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تو پوچھا کہ کون ہو؟ اس محبوب دوست نے کہا کہ خود پہچانو۔ محبوب دوست کی آواز نے اس کے کانوں میں رس گھول دیے اور وہ پہچان گیا، لیکن خاموش رہا اور آہستہ سے اپنی پیٹھ کو اپنے محبوب دوست کے سینے سے لگائے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد اس محبوب دوست نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور اس دیہاتی دوست کو گلے لگایا اور بلند آواز سے مزاح کے طور پر، محبت کے طور پر کہا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ دیہاتی نے بھی بڑی محبت میں ڈوب کر کہا کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا، اور جو بھی خریدے گا وہ بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، میں تو ایک بیکار آدمی ہوں۔ محبوب دوست نے کہا کہ پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے؟ تم اللہ کے ہاں بہت بڑے قیمتی انسان ہو، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہو۔ دوستو، محبوب دوست اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ دیہاتی حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ